آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے کفر سے، اپنی بدعمالیوں سے توبہ کر لیں گے، اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے گا، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر گناہ گار کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ توبہ کی برکت سے فرمایا اس کے گناہوں سے اللہ درگزر فرماتا ہے اور اسے معاف فرما دیتا ہے، اور فرمایا اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ جانتا ہے اور وہ تمہارے نیک اعمال پر تمہیں ثواب اور برے اعمال پر وہ تمہیں سزا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیں تو یہاں بتایا گیا کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر ایک گناہ سے توبہ واجب ہے، اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی بدی اور معصیت سے باز آ جائے، اور جو گناہ اس سے صادر ہوا ہے اس پر ہمیشہ ندامت کا اظہار کرتا رہے، روتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہے اور ہمیشہ گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اگر کسی گناہ میں کسی بندے کی حق تلفی کی تھی تو وہ بھی اس حق سے شرعی طریقے سے وہ بری و ذمہ ہو سکتا ہے، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ سنیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ آپ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ اللہ نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ وہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی اور وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شرک کسی نے کیا یا کفر کیا تو فرمایا سچی توبہ سے وہ بھی باقی نہیں رہتا، یعنی شرک سے بھی توبہ کر لے تو بھی اللہ معاف کر دے گا، اور کفر سے بھی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا دنیا میں۔ لیکن اگر مرنے کے بعد وہ کہے کہ میں توبہ، تو مرنے کے بعد کسی کی توبہ نہیں۔ سچی توبہ کے یہ بھی معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ اب وہ اس کے رب کی نافرمانی اس نے کی تھی، اب وہ نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے، اور فرمایا جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے۔ یہ اعلیٰ حضرت پورا بتا رہے ہیں کیسے۔ مثلا فرماتے نماز روزہ کے ترک یا غصب یا سرقہ یعنی چوری، رشوت، ربا، سود سے توبہ کے لیے صرف ان جرائم کو چھوڑ دینا کافی نہیں کہ میں نے چھوڑ دیا، جو چوری کی تھی اب میں نے توبہ کر لی، رشوت لی تھی میں نے توبہ کر لی، سود لیا تھا میں نے توبہ کر لی، نمازیں چھوڑ دی، روزے چھوڑ دی، اب میں توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں۔ تو فرمایا کہ صرف اس کے لیے یہ توبہ کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ جو نماز اور روزے اس نے ناغے کیے ان کی قضا کرے اور توبہ بھی اس کرے۔ اسی طرح جو مال جس سے چھینا یا چرایا، رشوت لیا، سود میں لیا، انہیں دے۔ اگر وہ مر گئے ہوں، چلے گئے دنیا سے، تو ان کے وارثوں کو پہنچائے، یا پھر نہیں دے سکتا، اتنی حیثیت نہیں تو معاف کروائے ان کے وارثوں سے یا اسی سے جس کے چوری کیا، پتہ نہ چلے کس سے لیا تھا، کیا تھا، چوری کس سے لی تھی، تو فرمایا اتنا مال تصدق کر دے، صدقہ کرے، اور دل میں پھر بھی یہ نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملے، اگر میں انہیں بتاؤں گا کہ میں نے صدقہ کر دیا تھا آپ کے نام کا جو میں نے چوری کیا تھا یا غصب کیا تھا، تو اگر وہ راضی نہ ہو کہ تجھے کس نے اختیار دیا تھا، تو پھر فرماتے ہیں
تو پھر اسے اپنے پاس سے پھیر دوں گا. یعنی یہ ساری نیتیں بھی کرے اور انہیں دے کہ اگر وہ تصدق کرنے پر راضی نہ ہوئے اور صدقے کو نہ مانا کہ تو پھر اسے انہیں لوٹانا پڑے گا. اور اسی طرح یہ بات بھی لکھی کہ سود میں لیے گئے مال کے بارے میں یہ بھی اجازت ہوتی ہے کہ جس سے لیا ہے اسے دینے کے بجائے ابتدا میں ہی صدقہ کر دے. یعنی سود دینے والے کو لوٹانا یہ ضروری نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو اللہ سے اعلان جنگ ہوتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا. اور اسی طرح اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. صرف اتنا جملہ اگر یاد رکھ لینا تو علماء فرماتے ہیں اگر ہم ہر عمل کرتے وقت یہ سوچ لیا کریں کہ ہمارا ظاہری ہمارا پوشیدہ ہر عمل اللہ جانتا ہے اور وہ ہمارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے تو پھر امید ہے کہ کبھی گناہ کی ہمت انسان نہیں کرے گا. اور یہی ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جھنجھوڑ کر ہمیں بتا دیا کہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، کہ تم جو چاہو کرتے رہو بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. یعنی انسان کو اگر یہ اتنا جملہ بھی قرآن حکیم کا لے لے تو ہر برے عمل سے وہ رک سکتا ہے. اور فرماتا ہے رب العالمین قرآن میں ایک اور مقام پر بھی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں. رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں، تو اب آپ دیکھیے یہ جو پیغام قرآن کا ہے یہ رمضان میں ہمارے بہت کام آ سکتا ہے. اب سنیے کہ حضرت شعیب حریفیش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ بڑا جھنجھوڑ کر یہ قرآن حکیم کی اس توبہ کے حوالے سے کتنے یعنی انسان سوالات کرے. یعنی رمضان کی تنہائیوں میں اپنے آپ سے کبھی سوال کرے. جو انہوں نے بات لکھی وہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، سنیے بڑے غور سے سنیے. فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں سے بے نیاز ہے، وہ انہیں اپنی اطاعت اور توحید و رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے اور ان کے لیے کفر و شرک پر راضی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ نہ اسے بندوں کی اطاعت یعنی فرما برداری عبادات نفع پہنچاتی ہے اور نہ ہی بندوں کی نافرمانی سے اللہ کو کوئی نقصان ہوتا ہے. فرمایا اے گناہگار انسان، اس نے تجھے اپنی فرما برداری کا جو حکم دیا ہے وہ محض اس لیے دیا کہ اس نے کرنے کا حکم دیا اور اپنی نافرمانی سے تجھے اس لیے منع فرمایا تاکہ تجھے یقین کی آنکھ سے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرائے اور تیرے لیے تیرے دین و دنیا کا معاملہ واضح فرما دے. لہٰذا تو ہر وقت اس رب العالمین کی طرف متوجہ رہ، اس سے ڈر اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے. اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا یعنی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو اس بات پر یقین رکھ کہ وہ تجھے یقیناً دیکھ رہا ہے. نمازوں کی پابندی کر کہ اس نے تجھے تاکیدی حکم بار بار تجھے قرآن میں دیا. فرماتے ہیں سحری کے وقت عاجزی اور انکساری سے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو، بے شک وہ تجھ پر اپنی روشن نعمتیں نچھاور فرمائے گا اور تجھے تیرے مقصود تک پہنچا کر تجھ پر احسان فرمائے گا. اب یہ دیکھیے اب سوالات آ رہے ہیں. یہ جو ہے اللہ کے ولی حضرت شعیب کیا فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں اب انسان غور کرے، کیا اس نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں اس نے تیری حفاظت نہیں کی اور وہاں اپنے لطف و کرم سے تجھے خوراک مہیا نہیں کی؟ کیا اس نے تجھے کمزور پیدا کر کے پھر رزق فراہم کر کے تجھے قوی نہیں کیا؟ کیا اس نے تیری پیدائش اور پرورش اچھی طرح نہ کی؟ کیا اس نے تجھے عزت نہیں بخشی اور تیرے ٹھکانے کو معزز نہیں بنایا؟ کیا تجھے ہدایت اور تقوی جیسی عظیم دولت کا الہام نہیں فرمایا؟ کیا تجھے عقل دے کر ایمان کی طرف تیری رہنمائی نہیں فرمائی؟ کیا اس نے تجھے اپنی نعمتیں نہیں عطا فرمائی؟ کیا اس نے تجھے اپنی فرما برداری کا حکم نہیں دیا اور اس کی تاکید نہیں کی؟ کیا اس نے تجھے اپنی نافرمانی سے قرآن میں بار بار نہیں ڈرایا اور اس سے منع نہیں کیا؟ کیا اس نے تجھے ندا دے کر اپنے در رحمت پر نہیں بلایا؟ کیا اس نے تجھے سحری کے وقت تجھے اپنے مکرم خطاب سے بیدار نہیں کیا اور تجھ سے راز کی باتیں نہ کی؟ کیا اس نے تجھ سے آخرت میں کامیابی اور جزا کا وعدہ نہیں فرمایا؟ کیا تو نے سوال کیا اور دعا کی، اس نے تیرے سوال کا جواب نہیں دیا
اور تیری دعا قبول نہیں کی؟ جب تو نے مصیبتوں میں مدد مانگی تو کیا اس نے تیری مدد نہیں کی اور تجھے نجات عطا نہیں کی؟ اور جب تو نے اس کی نافرمانی کی تو کیا اس نے اپنے حلم، تحمل، مزاجی بردباری سے فرمایا تیری پردہ پوشی نہیں فرمائی، تجھے اپنی رحمت سے نہیں ڈھانپا؟ کیا تو نے کئی مرتبہ اپنے رب کے غضب کو دعوت دی لیکن پھر بھی اس نے تجھے راضی رکھا؟ کیا تجھے زیب دیتا ہے کہ تو گناہوں نافرمانیوں سے اس کا سامنا کرے؟ اور وہ تجھ پر اپنا رزق کشادہ کرتا ہے لیکن تو اس کی نافرمانی میں اضافہ کرتا ہے۔ تو لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکے گا۔ تیرے اعمال تجھ پر گواہ ہیں اور تجھے دیکھ رہا ہے وہ۔ تو کب تک اپنی گمراہی اور خواہشات کے سمندر میں غرق رہے گا؟ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ندامت کی کشتی پر سوار ہو جا اور اپنے مولا کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے فائدہ اٹھا اور اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ ساحل پر ڈال دے تو وہ تجھے نجات اور خلاصی ضرور عطا فرمائے گا۔ کیا یہ انداز ہے اولیاء کرام کا؟ یعنی انسان کبھی یہ سوالات اپنے آپ سے کرے تو پھر اسے احساس ہوگا واقعی میرے مالک نے تو مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، تو پھر میں کیوں اسے نافرمانی کر کے اس کے غضب کو دعوت دیتا ہوں؟ جب انسان اپنے آپ سے جس دن سوالات کرنے والا بن گیا تو پھر اسے شیطان وہ گمراہی پر نہیں ڈال سکے گا، کیونکہ جب انسان اپنا محاسبہ کرنا جب شروع کر دیتا ہے تو پھر اسے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ قرآن کی آیت جو ابھی آپ نے سنی، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ کن لوگوں کی؟ فرمایا جو اچھے اعمال کرتے ہیں اور جو ایمان لائے۔ اب دیکھیے، ایمان لانا اور اچھے اعمال کرنا یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، صرف ایمان کافی نہیں، اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں۔ تو فرمایا اللہ ان لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں، اور اپنے فضل سے لوگوں کی طلب سے بڑھ کر فرمایا انہیں عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ علماء فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ مقبول بندوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ جو یہ اس آیت میں مقبول بندوں کے بارے میں بتایا گیا، جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھے اعمال دعا کی قبولیت میں بہت زیادہ معاون ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے اس آیت کریمہ میں کہ جو اچھے اعمال کرنے کے بجائے ہر وقت برے کام کرتے ہیں اور پھر ان کی زبانیں شکوہ کرتی ہیں کہ ہماری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو اگر دعا قبول کروانی ہے تو برے اعمال کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، اور نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ سنیے، ایک حدیث پاک ہے، بخاری مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص طویل سفر کرے، اس کے بال الجھے ہوئے، کپڑے گرد میں اٹے ہوئے، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور کہے اے میرے رب، اے میرے رب۔ حالانکہ بندہ جب یہ کہتا ہے نا یا رب، تو حدیث پاک میں آتا ہے رب کی طرف سے پیغام آتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بتا، وہ میں حاضر ہوں۔ جب بندہ رب کو پکارتا ہے تو لبیک کی صدا آتی ہے۔ لیکن اس حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو طویل سفر کر رہا ہے، بال الجھے ہوئے ہیں، کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے ہوں، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہے اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام سے، پہننا حرام سے، اور پرورش پائی حرام سے، تو پھر میرے آقا کہتے ہیں اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی نے اللہ کے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا
کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جس کام کا حکم دیا ہے تم وہ نہیں کرتے۔ اور ایک اور میں نے حدیث پاک سنی تھی علماء کی زبان سے کہ وہ وقت بھی آئے گا قیامت کے، پھر اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ جب اللہ نے جن کاموں کا کرنے کا کہا تھا، جب لوگ وہ کرنا چھوڑ دیں گے اور پھر وہ دعائیں مانگتے رہیں اللہ کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں، پھر کسی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ حضرت ابراہیم بن ادم بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کام کرنے کا حکم دیا جب تم وہ نہیں کرو گے تو پھر تمہیں بھی، اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں کہ تم دعائیں مانگتے رہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ ایک آیت کریمہ، آج 27 شعبان بھی ہیں، 28 لگ گئی، اور سورہ شورى کی 27 نمبر آیت پر ہی میں اختتام کرتا ہوں، کیونکہ پھر ہم رمضان کے بعد انشاءاللہ 4 شوال سے پھر آغاز کریں گے۔ ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں تو 27 کی نسبت سے اور 27 ہی انشاءاللہ پھر 4 شوال سے ہمارا آغاز ہوگا سورہ شورى کا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ امیر، کچھ لوگ غریب، کچھ بیمار، کچھ تندرست، اس میں اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں یہی بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں کو غریب بنایا، بعض کو مالدار بنایا، اس کی حکمت ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ ساروں کو مالدار بنا دیتا تو فرمایا ضرور زمین میں فساد وہ پیدا کر دیتے ہیں اور فساد پھیلاتے، لیکن اللہ نے اپنے تمام بندوں کا رزق ایک جیسا نہیں کیا۔ اگر ایک جیسا کر دیتا تو ہوتا یہ کہ کوئی نشے میں ڈوب جاتے ہیں۔ آج دیکھیں تو لوگ اپنے مال کو نشے میں ڈوب کر وہ اور زیادہ سرکشی کے کام کرتے ہیں۔ یہ بھی صورت ہو سکتی تھی کہ سارے نشے میں لگ جاتے، مال پیسہ۔ آج دیکھیں آپ بھی، جس کے پاس پیسہ نہیں بھی ہوتا تو وہ چوری کر کے بھی، کچھ بھی کر کے، اپنے گھر کا سامان بھی بیچ کر، کہیں سے بھی اسے ملے نشہ کرنا ہے اسے۔ آج نشہ کتنا عام کر دیا گیا ہے، لوگوں کو دیکھیں، اور وہ نشیوں کی زندگی کیسی برباد ہو رہی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر اللہ سب کو مالدار کرتا، کوئی کسی کا محتاج نہ ہوتا، تو بتائیے پھر ضروریات زندگی کو پورا کرنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ کوئی گندگی صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی کسی کا سامان اٹھانے کے لیے راضی نہیں ہوتا، کوئی تعمیراتی کام کا، یہ جو بلڈنگز وغیرہ، یہ جو کنسٹرکشن کا کام ہے، کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی مزدوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ سب مالدار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح تو پورا نظام عالم جو اللہ نے بنایا ہے، اس میں تو بگاڑ پیدا ہو جاتا، اور ہر عقل مند انسان اس کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا گیا، اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ میں نے پیچھے بھی آپ کو یہ آیت کریمہ آئی تھی، اس میں بھی ایک حدیث پاک سنائی تھی، آج ایک اور حدیث پاک سنیے تاکہ ہمارا ایمان اور اللہ کی ذات پر مضبوط ہو جائے۔ سنیے حدیث پاک کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے جس کو میرے آقا اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ سنیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرے پاس مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالداری میں ہے، اگر میں انہیں فقیر کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے پاس مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی فقیری میں ہے، اگر میں انہیں مالدار کر دوں تو ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے پاس مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کی ایمان کی بھلائی ان کے صحت مند رہنے میں ہے، اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو اس بنا پر بھی ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک میرے پاس مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی بیمار رہنے میں ہے، اگر میں انہیں صحت عطا کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام فرماتا ہوں، بے شک میں علیم اور خبیر ہوں۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا
کہ لوگوں کی امیری، غریبی، بیماری، تندرستی، اللہ اکبر، یہ اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق عطا کی ہے، اور اخروی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت فائدے کی حامل ہے۔ لہٰذا اب ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جسے اللہ نے اگر دولت عطا کی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس دولت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے، جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے اس دولت کو ان کاموں میں لگا دیں اور خرچ کریں، اور پھر اللہ کو راضی کر کے اپنے لیے آخرت میں فائدہ اکٹھا کر لیں۔ جسے اللہ نے غریب رکھا ہے وہ سنیں، اس کے لیے علماء کہتے ہیں وہ سنیں کہ اسے اپنی غربت اور تنگ دستی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہمارے یہاں غربت اور تنگ دستی پر لوگ روتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت کم ہے کہ جو شکر ادا کر لیں۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کی توفیق مانگے۔ ساری زندگی وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی لیکن میرے وہ وارے نیارے نہیں ہوئے، مجھے جو مل رہا ہے بس، حالانکہ اسے بھی اللہ نے بھوکا نہیں رکھا ہوگا۔ اگر وہ غور کرے گا تو کروڑوں لوگوں سے وہ بھی بہتر ہوگا، اپنے آپ کو اگر وہ جائزہ لے گا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے صبر کی توفیق مانگے اور آسانی اللہ سے طلب کرتا رہے، جو غریب ہے، جو تنگ دست ہے، اور جو بالکل صحت مند، توانا، تندرست ہے تو وہ اس نعمت کو غنیمت جانے اور پھر اپنی جسمانی صحت سے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے اور اس جسم کو اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں لگا دے۔ اور جو بیمار ہیں وہ بھی سن لے، فرمایا کہ جو بیمار ہے وہ بیماری کو اپنے حق میں مصیبت نہ سمجھے۔ لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں بیماری سے، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ کبھی مصیبت نہ سمجھے بیماری کو، بلکہ وہ یہ ذہن بنا لے کہ یہ بیماری میری خطائیں معاف ہو رہی ہیں اور میرے ایمان کو تباہ ہونے سے بچا رہی ہے۔ اگر مجھے صحت مل گئی، ہو سکتا ہے میں تباہ ہو جاؤں، میرا ایمان برباد ہو جائے، اور جس کا ایمان برباد ہو گیا بتائیے صحت لے کے کیا کرے گا؟ پھر تو ایمان برباد، تو اس کی خاتمہ پھر اس کا اگر خراب ہو گیا تو وہ تو ہمیشہ کے لیے گیا نا جہنم میں۔ اور جس کی بیماری میں ہی موت آ گئی اور وہ تو ایسا گناہوں سے پاک ہو گئی، اللہ نے اسے ایسا پاک کر دیا، بالکل کلین چٹ بالکل ہو گیا، اور پھر جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور قیامت کے دن جو اس کو انعامات اور جو اللہ کا فضل اس کے اوپر ہوگا۔ تو یہ باتیں ہمیں اس حدیث پاک میں اور اس آیت کریمہ میں بتائی گئی کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں آخرت کی نہ ختم ہونے والی اور زندگی میں بہت کام آنے والی ہیں، اس سے انشاءاللہ دل و دماغ کو راحت نصیب ہوگی۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اگر یہ چیزیں معاشرے میں عام ہو جائیں، بتائیے کتنا سکون ہی سکون ہو جائے۔ کسی کو کسی کا مال لینے کی ہوس، چوری، ڈاکہ زنی اور دوسروں کے مال پہ نظر رکھنا، دوسروں کے ساتھ فراڈ کرنا، چیٹنگ کرنا، کسی کا بھی مال چوری کر لینا، لوگ کیا کیا پتہ نہیں پلاننگ کرتے ہیں، کوئی رشوت سے، کوئی سود سے، کس طریقے سے، لیکن وہ اپنے حال پر اگر راضی رہے، محنت کرے، کوشش کرے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے، توکل کرے، پھر جو کام کرنے کا اللہ نے کہا اس زندگی کو ایسی پاکیزہ زندگی گزار لے، بتائیے کتنا زندگی میں نور ہی نور، سکون ہی سکون۔ اور رمضان پھر جیسے آج سے چند سال پہلے چلے جائیے، کیسی رحمتیں، کیسی برکتیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کرے کہ وہ رحمتیں، وہ برکتیں دوبارہ سے حضور کی امت کو نصیب ہو جائیں اور حضور کی امت ان حقیقتوں کو سمجھ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تیری توفیق سے پورا سال ہم نے درس قرآن سنایا، اے اللہ اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ماہ رمضان میں خوب صحت عافیت کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرما، مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کو ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اس رمضان میں خوب ایک ایک لمحہ اس کی قدر عطا کر دے مالک۔
خوب اس میں عبادت کی توفیق عطا فرما، ہر برائی ہر گناہ سے بچنے کی ہمیں مولا کریم ماہ رمضان میں اور پورا سال ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کے بعد مکمل قرآن پاک سننے سنانے کی توفیق عطا فرما، اخلاص اور یقین کی دولت عطا فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں پروردگار عالم آئندہ مانگتے رہیں گے، ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، جو بیمار ہے اس کی بیماری دور کر دے، جو تنگ دست ہے فراخ دست کر دے، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں آسانیاں آسانیاں بانٹنے والا کر دے، خیر کی خیرات دے دے، خیر کو تقسیم کرنے والا بنا دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔